یعنی میں سنی ہوں مگر میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں ان کے پاس جا کے بیٹھوں اور ان سے سیکھتا رہوں۔ 2012 کے بعد سے جو تکفیر کا فتنہ تھا اس میں جو سب سے مؤثر آواز تھی اہل سنت میں وہ شیخ حبیب الجفری حفظہ اللہ کی تھی۔ اگر آپ کی ان سے ملاقات ہوگی تو آپ ان کو جس طرح ان کا شہنشاہ نام ہے، مزاج میں بھی یہ شہنشاہ انسان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ٹاپ 10 مسلم اسکالرز ان دا ورلڈ، پوری دنیا کے اندر 10 مسلم اسکالرز جو میری نظر میں دین کا کام کر رہے ہیں اور بلا رنگ نسل مذہب دین کی تعلیمات کو وہ انسانیت کو پہنچا رہے ہیں اور اسلام کی بہترین خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور اپنے اپنے فن میں ماہرین ہیں، تو ایسے 10 مسلم اسکالرز کا میں نے انتخاب کیا ہے جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے ان کے نام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے ہر مسلم اسکالرز کی ہر بات کے ساتھ میرا 100% اتفاق ہو۔ پہلے اس بات کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ جو 10 نام میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو ان میں سے ہر ایک کی بات کے ساتھ 100% میرا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اور بلکہ کسی شخص کے ساتھ 100% متفق ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ 10 اشخاص اپنے اپنے حلقوں میں اور انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک نامور نام ہے اور بہترین خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ان میں جو سب سے پہلے ہیں، ہمیشہ کی طرح استاد حسن فرحان المالکی حفظہ اللہ، جن سے میں نے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کی ان کے تبسط سے، اور جن کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ سعودی عرب ریاض سے ان کا تعلق ہے، آج کل سعودی عرب کی جیل میں قید ہے۔ حسن فرحان المالکی جو اختلافی مسائل ہیں، تاریخ ہے، اسلامی تاریخ کو کیسے سمجھنا ہے، مسلم معاشروں کے اندر مختلف طرح کے فتنے ہیں ان کا مطالعہ کیسے کیا جائے، اور اسلامی تاریخ کے اندر اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کے حقوق کی معرفت کیسے ہو، تو اس پر حسن فرحان المالکی نے جتنا کام کیا ہے عربی زبان کے اندر تو اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ موجودہ وقت کے اندر بہت کام کیا ہے، خاص طور پر ان اعتراضات کا کہ جو نواسب کی جانب سے اہل البیت علیہ السلام کی طرف کیے جاتے تھے، اس کا جواب حسن فرحان المالکی حفظہ اللہ نے بہت احسن انداز کے اندر دیا۔ دوسرا نام ہے استاد عدنان ابراہیم کا۔ عدنان ابراہیم اصلاً یہ فلسطین سے ہیں اور ابھی یہ مسجد شورا کے خطیب ہیں جو کہ ویانا کے اندر ہے۔ ویانا سٹی میں مسجد شورا کے خطیب ہیں، وہاں پر یہ لیکچرز دیتے ہیں اور 20 سالوں سے وہاں پر یہ خطابت کر رہے ہیں، اور ان کی حریت الاعتقاد فی القرآن کے نام سے ان کے PhD کا مقالہ بھی موجود ہے جو انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے۔ بہت سارے علمی عنوانات کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہے، ان میں خاص طور پر اسلامی تاریخ کے اندر جو بنو امیہ اور بنو عباس کا دور ہے، اسی طرح قرآن مجید میں نسخ کے واقع ہونے کے اوپر ان کا بہت بہترین علمی لیکچر موجود ہے، اور آج کل الہاد کے اوپر یہ عربی زبان کے اندر جدید ذہنیت کو مخاطب کر کے ان کی جدید زبان کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تیسرا جو نام ہے وہ ہے استاد حسن ثقاف کا۔ یہ اردن کے ہیں اور شافعی محدث ہیں، اور ان کی کتابیں رد وہابیت کے اوپر بہت مشہور و معروف ہیں۔ البانی کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا تھا جو یوٹیوب کے اوپر ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی علمیت پورے عرب کے اندر ان کی قدر کی جاتی ہے، اور مشائخ غماریہ کے شاگردوں میں سے آتے ہیں، اور استاد بوتی رحمہ اللہ ان کے بھی شاگردوں میں سے۔ اسی طرح استاد عدنان ابراہیم وہ بھی امام البوتی رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، جن کو شہید منبر والمحراب بھی کہا جاتا ہے، استاد البوتی رحمہ اللہ۔ اسی طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمارے پاکستان سے، چوتھی شخصیت، ایک بڑا نام ہے ہمارے ہاں۔ انہوں نے جتنا کام عشق رسول کے اوپر کیا ہے، عشق اہل البیت علیہ السلام پہ اہل سنت کے اندر رہ کر، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اردو زبان کے اندر انہوں نے یہاں پر بریلوی حضرات میں اور ان لوگوں میں جو یا رسول اللہ کہنے والے تھے، انہیں اہل البیت علیہ السلام کی معرفت سے روشناس کرایا ہے۔ ان سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہمارے سنیوں کے اندر جتنا کام انہوں نے کیا ہے یا لوگوں کو جو قریب کیا ہے، تو اس کی اگر تعریف نہ کی جائے اور ان کا نام نہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کی زیادتی ہوگی، اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ یقیناً زیادتی ہے۔ اسی طرح سے طارق جمیل صاحب دیوبند کا ایک بڑا نام ہے۔ دیوبند کے اندر انہوں نے پوری دنیا میں جا کر تبلیغی لیکچر دیے ہیں، اور ہمارے ہاں جو دیوبندی حضرات ہیں ان کی پہچان ایک جہادی گروہ کے ساتھ ہونے والی تھی، پاکستان کے اندر خاص طور پر۔ تو اس پہچان کو ختم کرنے میں طارق جمیل صاحب کا، مولانا طارق جمیل صاحب کا بڑا کردار ہے، اور دیوبندیت کے اوپر جو ناسبیت کی چھاپ لگنے والی تھی اس کو ہٹانے میں، ریموو کرنے میں بھی طارق جمیل صاحب کا نام ہے۔ تو طارق جمیل صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ دیوبندیت کا ایک خوبصورت چہرہ ہے، ورنہ یہ دیوبند میں ایک طرح سے اس پہ یہی چھاپ لگنے والی تھی کہ یہ انتہا پسندوں کا گروہ ہے، اور کچھ عرصے میں ہی دیوبندیت ختم ہو جاتی اگر طارق جمیل صاحب جیسی شخصیات نہ ہوتی اور وہ لوگوں کو اصلاح کی طرف نہ لے کے آتے۔ اور ان کی جو دعوت ہے وہ ہمیشہ یہ دیکھی گئی ہے کہ یہ صحابہ کرام اور اہل البیت علیہم السلام کی تعظیم اور محبت کی بات کرتے ہیں، اور میرے نزدیک ان سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ دنیا کے کسی طبقے میں ہوں، وہ پرامن شخص ہوگا۔ یعنی طارق جمیل صاحب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شخص، ان سے بات کرنے والا، ان کے لیکچر سے متاثر ہونے والا، وہ کبھی بھی کسی کی تکفیر نہیں کرے گا، کسی کو کافر نہیں کہے گا، کسی کو نقصان نہیں دے گا۔ یہ ایسی شخصیت ہے، اور ہم پاکستان کو ان کی شخصیت کے اوپر فخر کرنا چاہیے۔ مولانا اسحاق رحمہ اللہ، یہ جہاں تک میں ان کے لٹریچر سے واقف ہوں تو نوجوان طبقے کو انہوں نے بہت متاثر کیا، اور اہل حدیث کے بارے میں بھی عرب میں تو یہی ہے کہ اہل حدیث وہ ناصبی ہوتے ہیں، کیونکہ ابن تیمیہ کی جو صورت ہے لوگ سلفیوں کو ابن تیمیہ سے جانتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو مولانا اسحاق صاحب تھے انہوں نے اہل حدیث کی ایک نئی صورت لوگوں کے سامنے متعارف کرائی کہ بندہ اہل حدیث رہ کر بھی محب اہل بیت ہو سکتا ہے۔ ورنہ دنیا بھر میں، عربوں میں خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں تو جو سلفیت کی پہچان ہے وہ ابن تیمیہ کے نام سے، وہاں سلفیت کو اور صوفیت وہ ایک انتہائی ایکسٹریمزم سمجھا جاتا ہے سلفیت کو، اور پھر اس کے مد مقابل صوفیت آتی ہے دوسری طرف۔ تو جو پاکستان ہے، مولانا اسحاق صاحب کا لٹریچر میں نے پڑھا ہے، جس طرح میرے پاس کتاب ہے اور میں اس کا تعارف بھی کرا چکا ہوں مقصد حسین کا، اور لیکچرز میں نے ان کے بہت کم دیکھے کیونکہ یہ پنجابی زبان میں کرتے ہیں۔ دوبارہ جو کتاب میں ہے وہ معلوم ہی ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سے ان کا ایک بڑا وسیع مطالعہ ہے، گہرا مطالعہ ہے، ٹھوس مطالعہ ہے، ٹھوس عالم ہے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اسی طرح جناب ہمارے ہاں علامہ آفتاب جوادی صاحب ابھی حیات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔ جامع الکوثر میں ان کے پاس 2 مرتبہ حاضر ہو چکا ہوں، یعنی یہ شیعوں کے مولانا اسحاق صاحب ہیں، لیکن میں ان کو خود جا کے میں ان کے پاس بیٹھا ہوں، استفادہ میں نے ان سے کیا ہے۔ علامہ مولانا آفتاب حسین جوادی صاحب بہترین عالم دین ہے، اور سنیوں کی کتابوں کے اوپر آپ کوئی بھی بات کریں، آپ کو کتاب نکال کر برسوں سے مطالعہ کی ہوئی وہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دیں گے، صفحہ نمبر بھی آپ کو پیش کر دیں گے۔ انتہائی علمی شخصیت ہے۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں، چاہے شیعہ ہے یا سنی ہے، ان شخصیت کے پاس جا کے بیٹھے اور ان سے علم حاصل کریں۔ یعنی میں سنی ہوں مگر میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں ان کے پاس جا کے بیٹھوں اور ان سے سیکھتا رہوں اور ان کے علم سے استفادہ کرتا رہوں۔ بہت علمی شخصیت ہے، انتہائی، اور پیاری گفتگو کرنے والے، علمی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، کوئی توہین نہیں، کسی طرح کی کوئی بات نہیں، اور پھر ملنسار انسان ہے۔ علماء وہ ہوتے ہیں کہ جو علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان سے کچھ حاصل ہوتا ہے، اور میں ان کے پاس جب بھی بیٹھا ہوں تو بلا مبالغہ میں آپ سے کہتا ہوں سیکھا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کے بات یہ کہ ان کی عاجزی اور انکساری، جب بھی میں گیا ہوں تو جامع الکوثر کے گیٹ پہ مجھے انہوں نے ریسیو کیا اور خود آ جاتے ہیں بیچارے، اور بہت نائس انسان ہے۔ تو اگر آپ سنی یا شیعہ، ان کے پاس جائیے، ان کے پاس بیٹھا کریں اور سیکھیں ان سے، آپ کو وقت، اور آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، ورنہ پھر ہم سب پچھتاتے رہیں گے۔ اسی طرح انٹرنیٹ کی دنیا میں مفتی یاسر واجدی صاحب ہیں حفظہ اللہ، دیوبند کے عالم دین ہے، دیوبند سے فراغت ہے ان کی، امریکہ میں ہوتے ہیں، انتہائی مدلل گفتگو کرتے ہیں، الحاد اور ہندوازم
اور اسلام کے اوپر آنے والے جو سوالات ہیں اس میں یہ ماہر ہیں اپنے موضوع پہ. اور جو لوگ بھی الحاد پہ کام کرتے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ مفتی یاسر واجدی صاحب کو سنا کریں. اور پھر ان کی کوالٹی کیا ہے؟ بہت کم دیوبندی حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرقہ وارانہ موضوعات سے وہ نہیں نکلتے، وہ فرقہ وارانہ موضوعات کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں. لیکن مفتی یاسر واجدی صاحب کی کوالٹی یہ ہے کہ آپ ان سے، اگر آپ دیوبندی کیوں نہ ہو، ان سے اگر آپ فرقہ وارانہ موضوعات پہ گفتگو کریں گے تو آپ کو ٹوک دیں گے. یہ بندے کی کوالٹی ہے، بندہ اپنی کوالٹی سے پہچانا جاتا ہے. اختلاف آپ کا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ 100 مسائل میں ان کے ساتھ متفق ہو، نہیں، وہ اپنے مضبوط دیوبندی ہیں اور اپنے عقائد کے اوپر قائم ہیں. اور ایک اچھا شخص جو اپنے عقائد کے اوپر قائم ہو، جو دوسروں کے ساتھ اختلاف رکھنے کو کوئی قباحت نہیں سمجھتا اور دلائل کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے، تو وہ اچھا انسان ہے. تو آپ ان کو سنیں. اگر آپ الحاد کے موضوع پہ کام کرتے ہیں اور مستشرقین کے جو سوالات اسلام کے اوپر اٹھائے جاتے ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں اور اس موضوع کے اوپر آپ کا کام ہے، تو آپ ان کو ضرور سنیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کے لیکچر سے استفادہ اٹھائیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور الحاد کے سوالات کے جوابات دینے کے دو انداز، دو طریقے ہیں. ایک تو فلسفیانہ ہے اور ایک متکلمانہ ہے. ان کا انداز متکلمانہ ہے اور اس کے اندر علم کلام کے جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے، آپ کو ازبر ہو جائیں گے، اور قرآن و حدیث کو جاننے والے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے، یعنی ان کا مطالعہ ہے قرآن و سنت کے اوپر تفاسیر، چونکہ مولوی ہیں اور مولوی آدمی وہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن عربیت سے واقف ہوتا ہے، اچھی عربی جانتے ہیں یہ. تو اس موضوع پر یہ بہت بہترین انسان ہے. اسی طرح علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب، میں ان سے 2 دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے پاکستان کراچی میں، اور میں ان کا انٹرویو بھی کر چکا ہوں. انتہائی ملنسار شخصیت ہے، بہترین انسان ہے، اور اہل البیت علیہ السلام کے جب نام لیتے ہیں تو ان کے اخلاق بھی ان کے اندر پائے جاتے ہیں. بچوں پہ شفقت کرنا، بڑوں کی رسپیکٹ کرنا، ہر ایک کو ان کا مقام دینا. ان کے گھر میں ایک محفل میں ہم گئے تھے تو میں نے دیکھا کہ یہ اپنی جگہ بدلتے رہے. یہ نہیں کہ کوئی آیا تو اس کے ساتھ ہی بیٹھے رہے اور ایک جگہ پہ مولویوں کی طرح بیٹھ گئے، جم گئے، بلکہ کبھی بچوں کے ساتھ، کبھی پیچھے، اور اس طرح گھل مل جاتے ہیں. اور ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے، پھر اتحاد امت کے اوپر ان کا کام ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس یہ جا کے ملے ہیں ان سے. ورنہ آپ دیکھیں کہ جو ایک فرقے کا انسان ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس جاتے ہوئے اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ بھائی میرے فرقے کے لوگ، جماعت کے لوگ کیا کہیں گے. لیکن شہنشاہ حسین نقوی صاحب وہ نہ صرف طارق جمیل صاحب کے مدرسے گئے، ان کے ساتھ بیٹھے، اور اتحاد امت کے حوالے سے ان کی ایک کاوش ہے. شیعہ علماء میں ان کا ایک بڑا نام بھی ہے پاکستان میں، اور اچھا بولتے ہیں، بہترین بولتے ہیں، بہترین انداز گفتگو ہے ان کا. توہین وغیرہ جو کہی جاتی ہے تو اس طرح کی کوئی ان کی گفتگو کے اندر نہیں ہوتی. تو ایک نامور نام ہے، اور نہ صرف نامور ہے بلکہ اگر آپ کی ان سے ملاقات ہوگی تو آپ ان کو، جس طرح ان کا شہنشاہ نام ہے، مزاج میں بھی یہ شہنشاہ انسان ہے. عرب کے ایک اور عالم ہیں، 10واں نام میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، حبیب جعفری حفظہ اللہ. یہ بیسیکلی یہ بنیادی طور پر اہل سنت میں سے ہیں، اور یمن کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. شیخ عمر الحبیب حفظہ اللہ ان کے شاگرد اور تلامذہ میں سے آتے ہیں. یہ صوفی ہیں، یعنی عربوں کے اندر ایک سلفی ہوتا ہے اور ایک صوفی. تو یہ صوفی فکر کے ہیں، اور سب سے بنیادی بات ان کے اندر اچھی جو چیز ہے وہ اہل البیت علیہ السلام کا ذکر ہے. ان کی ہر گفتگو میں اہل البیت علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. اہل سنت والجماعت کے عقائد پہ رہتے ہوئے صحابہ کرام کی تعظیم اور محبت، اور اسی طرح اہل البیت علیہ السلام کے حقوق کا عربی زبان میں ابلاغ کرتے ہیں. اور میں نے کئی گفتگو میں ان کے لیکچرز جو سنے ہیں اس میں نے دیکھا ہے کہ یہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے. ایک مجلس میں ان سے کسی یونیورسٹی میں یہ لیکچر دے رہے تھے تو ان سے سوال یہ کیا گیا کہ شیعہ وہ امہات المومنین پہ تہمت لگاتے ہیں اور صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، رد کیا اس بات کا، اور کہا کہ ہم نے پوری دنیا کے جو اہل سنت، جو معتبر علماء ہیں، ان کو ایک سوالات بھیجے اور فتویٰ ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ شیعہ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ. تو سب نے لکھا کہ شیعہ کو ہم کافر نہیں مانتے ہیں،
حتیٰ کہ سلفی علماء نے بھی لکھا کہ ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر مختلف گروہ ہیں۔ تو یہ انہوں نے وہاں پہ بیان کیا۔ اور اسی طرح ابھی جو عربوں کے اندر 2012 کے بعد سے جو تکفیر کا فتنہ تھا، اس میں جو سب سے مؤثر آواز تھی اہل سنت میں، وہ شیخ حبیب الجفری حفظہ اللہ کی تھی۔ انتہائی مؤثر انداز، بہترین گفتگو، وسیلے کے قائل ہیں، توسل کے قائل ہیں، استغاثہ بالاموات کے قائل ہیں، اور مصر کے اندر جو صوفیزم ہے آج وہ انہی کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ بہت بڑی ان کی فین فالوئنگ ہے، بہت قدر کرتے ہیں عرب کے اہل سنت والجماعت ان کی، کیونکہ ان کی گفتگو میں مٹھاس ہے، شیرینی ہے، اخلاق ہے، کسی کی تکفیر نہیں کرتے، کسی کو برا نہیں کہتے۔ تو یہ 10 اسماء ہیں، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 نام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے مسلم اسکالرس کے۔ میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں، آج کی جدید دنیا میں، دین کے حوالے سے ان کی بہترین خدمات موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔